کیا آپ بہت بے بس ہو چکے ہیں؟ کیا زندگی بہت تنگ لگنے لگ گئی ہے؟ کیا بے چینیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ زندگی کو سکون نہیں لینے دیتی؟ تو سنو، جتنا آپ لوگوں پر توقعات رکھیں گے اتنے ہی آپ کمزور ہوتے جائیں گے، اور تم سوچتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدائیں ساتویں آسمان تک چلی جاتی ہیں، اور جب آپ اپنے اللہ پر یقین کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ پر یقین کرنے کی بجائے لوگوں پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ہی میرے تمام مسائل حل کرے گا، جب آپ لوگوں سے امید باندھ لیتے ہیں نا کہ وہی میرے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، یہ مومن کو اور ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کا یہ کام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی مدد نہیں لے سکتی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اسے مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معیار بھی تو دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کروانا ہے، میں صرف اپنے اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستے نکال دے گا، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرے گا تو اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یاد کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ دن جب دنیا کی ہر نعمت ان سے چھن گئی تھی اور یہاں تک کہ ان کی صحت بھی چلی گئی تھی، تب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دکھ اور غم صرف اپنے اللہ کو ہی سناؤں گا، میں اپنی شکایات صرف اللہ کے ہاں ہی کرتا ہوں۔ یہ باتیں اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آتی ہیں کہ میرا بندہ کہیں اور جا کر نہیں روتا، بلکہ وہ میرے پاس آتا ہے اور میرے سامنے آنسو بہاتا ہے، تو میں کیوں کر اسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ تو آپ بھی لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کرنا چھوڑ دیجیے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ یاد کریں وہ وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو کسی کے آگے بیان نہ کیا تھا۔ اس لیے انسان کا سارا اعتماد اور یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات اپنے تجربے سے بتا سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جتنی زیادہ اپنی مشکلات بیان کریں گے، ان کے سامنے جتنا رونا دھونا لگائیں گے، تو وہ لوگ آپ کا دکھ تو نہیں بانٹیں گے، ہاں لیکن آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ اس کی عادت تو صرف رونا ہی ہے۔ تو اپنے ان قیمتی آنسوں کو اپنے رب تعالیٰ کے سامنے بہاؤ، جو قدر شناس ہے، جو تمہارے رونے کا مذاق نہیں اڑاتا، جو تمہارے دکھ سن کر آگے نہیں سناتا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر، پھر دیکھنا اللہ وہ معجزے کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بس اللہ پر توکل کیجیے، جائے نماز بچھائیں اور اپنے اللہ کے سامنے سارے آنسو بہا دیں۔
اور کہیں کہ اے میرے رب، میں نے تجھ سے ہی لینا ہے، میں تجھ سے لے کر ہی اس جائے نماز سے اٹھوں گا۔ جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے لیکن اس میں میری خواہش چھپی ہے، تو اے میرے رب اس چیز کو میرے حق میں بہتر عطا کر کے مجھے عنایت کر دیجیے۔ اللہ سے قطرہ نہیں سمندر طلب کیجیے، وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے، انشاءاللہ۔